بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اب تک ہم نے اس سلسلے میں تواضع کے متعلق جو مختلف واقعات تھے اور اسلاف اور اکابر کے جو سادگی کے واقعات تھے ان کا تذکرہ کیا تھا، اور آپ بیتی میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مستقل اس پر کئی واقعات بیان فرمائے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ جن واقعات کا ہم نے تذکرہ کیا ہے ان میں سے شاید ایک دو واقعے آئے ہوں گے، ورنہ وہ تمام واقعات اس کے علاوہ ہیں جو آپ بیتی میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ تو یہ ایک مستقل یعنی حالانکہ ہم نے کئی واقعات کا ذکر کیا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے، اس میں زیادہ جو واقعات ملتے ہیں اور اسلاف کے حالات میں جو اس کی تفصیل ملتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بنیاد ہے ایک مسلمان کے لیے، جس کا شروع میں بھی ذکر آیا تھا کہ تواضع اور سادگی یہ بنیاد ہے، اور تمام اخلاق حسنہ جو ہیں، اوصاف حمیدہ جو ہیں، جو دل میں اچھی صفات ہیں، اس کے لیے ایک بنیادی حیثیت یہ چیز ہے کہ اچھا انسان میں سادگی ہو، تواضع ہو۔ وہ ہوگا لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اتفاق کی کوششیں کرتے ہیں، بنیاد تو اس پر ہے کہ کبر کو ختم کرو اور تواضع پیدا کرو، جب وہ آ جائے گا تو پھر اتفاق آئے گا، اس کے بغیر نہیں آ سکتا۔ جب ہر ایک کو اعجاب کل ذی رائن برائیہ، جب دل میں بڑائی ہے، خود پسندی ہے، اپنی رائے پر اعتماد بہت زیادہ ہے، جو علامات قیامت میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر شخص اپنی رائے کو زیادہ اچھا سمجھنے لگے گا، جب وہ بات ہے تو پھر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر تواضع ہو، کبر کو چھوڑے اور تکبر کے تقاضے پر عمل نہ کرے، تو پھر اتفاق ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال ہمارے تمام اسلاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی شان تو بہت اونچی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو حالات ہیں، تمام کے واقعات میں، اسلاف کے واقعات میں، یہ ایک خاص طور پر ان کی زندگی کا ایک خاص پہلو ہوگا کہ سادگی، تواضع، عفو، درگزر، معاف کرنا، یہ خاص طور پر ان میں پایا جائے گا۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ان میں وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخلاق حسنہ جو بھرے گئے ہیں، اس کی بنیاد تواضع پر ہے۔ تو بہرحال اب ہم آیتوں کو دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آیتوں میں کہ یہاں کون سی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ وعباد الرحمن کا تذکرہ تو ہو گیا، اور اب عباد جب آتا ہے تو عام طور پر جو اب تک مفہوم جو بیان کیا گیا کہ عباد یعنی عبدیت والی صفت ان میں ہو، تواضع اور عبدیت، اور یہ اونچی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اونچے اعزاز کو جب بیان فرمایا، لیلۃ الاسراء والمعراج، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، نام تو ویسے بھی قرآن میں عام طور پر نہیں لیا گیا، نبی اور رسول کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کا لفظ وہاں پر بھی استعمال فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے یہ سب سے اونچی صفت ہے جو کسی بندے کو حاصل ہو جائے۔ سبحان الذی اسریٰ بنبیہ برسولہ، ہمارے لحاظ سے تو نبی اور رسول، لیکن اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے عبد، جن میں عبدیت زیادہ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ اونچا مقام رکھتا ہوگا۔ اور اسی وجہ سے ہمارے مشائخ کے یہاں یہ کشف و کرامات اور ان چیزوں کو بہت زیادہ، تعلیم میں بھی اس کا ذکر آیا تھا، اس کو بہت زیادہ اس کی طرف سے بے توجہی اور اس سے دور رہنے کا، خاص طور پہ اگر کسی کو اس طرح کی صورت پیش آ بھی جائے تو اس سے بچنے اور اس سے یعنی اس کی طرف توجہ نہ کرنے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں ایک شخص تھے
بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بعض کرامات عطا فرماتے ہیں، وہ حاضر خدمت ہونا چاہتے تھے، اور اس وقت جب وہ سفر شروع کیا 2 حضرات تھے جو آ رہے تھے، وہی سیدھا سادہ انداز ہوا کرتا تھا ان حضرات کا۔ دونوں حضرات سفر میں درمیان میں ایک ایسی جگہ آ گئی کہ جہاں پانی بہت زیادہ بہہ رہا تھا، ندی بہہ رہی تھی، اور بارش کا زمانہ تھا تو ندی زیادہ بہہ رہی تھی، کشتی وغیرہ کا کوئی نظم نہیں تھا، پہنچنا تھا آگے، اس لیے کہ آپ یہاں ٹھہریں گے تو کہاں ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ بعضوں کو بعض خصوصیت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو کسی سے ذکر نہیں کرنا، اپنی چادر بچھائی، اللہ تعالیٰ نے اسی کو کشتی بنا دیا، سے تیر کر دوسری طرف سوار ہو کر سامنے چلے گئے۔ اور یہ کوئی بعید نہیں، اکابر کے واقعات میں، صحابہ کے واقعات میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ خیر چلے گئے، خاموشی سے ان سے بھی کہہ دیا دیکھو کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی ڈانٹ دیا، اگر جادوگر بن کے آنا ہے تو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، عبد خاضع بن کر آنا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر آنا ہے تو یہاں آ جاؤ، ورنہ جادوگر بن کے آنا ہے تو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معافی مانگی کہ آئندہ آپ اس طرح نہیں کریں گے، پھر حضرت نے وہاں رہنے کی اجازت دی۔ کتنے باکمال ہوں گے ہمارے لحاظ سے، ہم اگر دیکھیں کتنے باکمال ہوں گے، لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے تو وہ تنبیہ کی چیز تھی کہ یہ غلط حرکت کیوں کی۔ حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جس وقت ان کے خلاف بہت کچھ باتیں کی گئی اور ان کو اس زمانے کے حاکم کی جانب سے قید میں ڈالا گیا تھا، مشہور واقعہ ہے، ان کو قید میں ڈالا گیا۔ جب ان کو قید میں ڈالا گیا، لے جایا گیا ان کو اور ان کے بعض مخصوص ساتھیوں کو، اس لیے کہ ان کے بارے میں الزام یہ تھا کہ یہ خامخواہ اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں، ان کا مجمع بہت بڑا ہے، اور بادشاہ کی، جیسے ہر بادشاہ کے لحاظ سے ہوتا ہے نا کرسی کا خطرہ، تو اس زمانے کے بھی حاکم کو یہ خیال ہوا کہ غالباً شاہ جہاں تھا، کہ یہ خیال جہانگیر تھا، اس لیے کہ یہ قریب دونوں زمانے پائے ہیں، حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کا زمانہ پایا ہے۔ تو بہرحال غالباً شاہ جہاں نے قید میں ڈالا تھا، انہوں نے قید میں ڈالا تھا، اس لیے کہ جہانگیر تو پھر خیر دونوں میں سے جو بھی تھے، تو جب قید میں ڈالا تو اس وقت وہاں کے جو ذمہ دار تھے بعض، ان کو تو بس یہ تھا کہ اچھا مجرم ہے، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ مجرم ہے اور ان کو قید میں رکھنا ہے، ان کو اور ان کے بعض ساتھیوں کو۔ کچھ سختی کا انداز جیسے ہوتا ہے مجرموں کے ساتھ جس انداز سے پیش آتے ہیں، اس انداز سے پیش آنے کی کوشش کی۔ ان کے بعض ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ایسے کوئی مجرم نہیں ہیں، اگر ہم چاہیں تو یہاں سے نکل کے جا سکتے ہیں، اور ایک ایسے کھڑے ہوئے کہ وہ جو دیوار تھی، دیوار کے اوپر پہنچ گئے، حالانکہ بہت اونچی دیوار تھی، جس طرح قلعہ ہوتا ہے قلعے کے اندر، تو اس طرح ایک چھلانگ ماری اور وہ دیوار کے اوپر کھڑے تھے، یعنی چھلانگ مار کے اس طرح دیوار کے اوپر جا کر کھڑا ہو جانا کہ ہم جانا چاہیں تو ابھی جا سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ واقعی یہ تو کوئی خاص قسم کے لوگ ہیں کہ اس طرح سے وہ کھڑے ویسے دیوار کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ناراض ہوئے کہ نہیں، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں ان کے پاس آنا ہے تو ہمیں یہی آنا ہے، یہی ہمارے ترقی کا ذریعہ ہے، کسی کوئی کرامت کو اس طرح کی چیز ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس کے بعد سب خاموش ہو گئے، لیکن کم از کم وہاں کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی خاص قسم کے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو زیادتی تھی، جو سختی کی جا رہی تھی، وہ سختی کا انداز اختیار نہیں کیا تھا۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ دے بھی دے، لیکن یہ چیزیں انسان کے لیے عجب اور کبر اور ان چیزوں کا، یعنی انسان کے لیے کبھی کبھی شر کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو تواضع، عبدیت، یہ خاص چیز ہے جو ہمارے اسلاف میں جس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح بعض اکابر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ عبد، جیسے عبدیت والی صفت اس میں ذکر کیا گیا، اسی طرح عبد جو ہے وہ عبادت، جب اللہ کی بندگی انسان کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعبدون ہوگا تو پھر عباد، وہی عبد ہوگا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو وہ عبد کیسے کہلانے کے قابل ہوگا؟ تو یہ دو صفتیں اس میں آ گئیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، یہ بھی آ گیا عبد میں، اور تواضع اور عبدیت وہ والی صفت بھی آ گئی۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ حضرت مرزا مظہر جانے رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دو واقعات کا ذکر آیا تھا،
جو حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خادم ہوا کرتے تھے. تو کسی نے ایک مرتبہ ان کو پتہ چلا کہ ان کے سردی کا زمانہ ہے اور ان کے پاس اوڑھنے کے لیے کوئی خاص اچھا کوئی کمبل نہیں ہے. تو کسی نے سوچا کہ اچھا ایک کمبل ان کو دے دیتے ہیں، رضائی بنا کر دے دیتے ہیں جو ان کے لیے سردی وغیرہ میں ان کو کام آئے. مزاج سے واقف تھے تو مزاج سے واقف ہونے کے لحاظ سے بہت اچھی طرح بنایا اور حضرت کے پاس بھیجا کہ آپ اس کو استعمال فرمائیں. استعمال فرما رہے تھے، صبح دوسرے دن معلوم کیا کیسا رہا، میرے تو سر میں درد ہو گیا. وہی ان کا جو مزاج تھا، تو کوئی بھی چیز طبیعت کے خلاف ہوئی تو سر میں درد ہو جاتا تھا. کیا ہوا؟ کہا کہ اس میں جو دھاگے جو لگائے گئے ہیں وہ کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، ٹیڑھے ہیں، وہ سیدھے ہیں ہی نہیں. اس کے بعد لکیر کھینچ کے سیدھا نشان لگایا گیا، پھر دھاگے لگائے گئے، جس سے کہ وہ پہلے رضائی جو کسی نے دیکھی ہو تو اس میں درمیان میں دھاگے ہوتے ہیں، تو وہ سیدھی لائن سے نہیں تھے، وہ ٹیڑھے تھے. فرمایا کہ اس کی وجہ سے میرے تو سر میں درد ہو گیا. لیکن ان کا حال کیا تھا؟ فرماتے ہیں 30 سال میں نے مختلف مشائخ کی 3 مشائخ کی خدمت کی ہے، 30 سال تک، اور اس کے بعد پھر میں نے خود مجاہدے کیے ہیں. فرماتے ہیں اب میرا حال یہ ہے کہ مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں زندہ بھی نہیں ہوں، میں مرا ہوا ہوں. اس کو کہا جاتا ہے موتو قبل ان تموتو. اپنے آپ کو انسان مراقبہ موت کے ذریعے سے یہ خیال کرے کہ اچھا، جیسے مراقبہ موت میں سکھایا جاتا ہے. فرماتے ہیں اب میرا حال یہ ہے کہ میں خود بھول جاتا ہوں کبھی کہ میں زندہ ہوں. جب کوئی میرے پاس آ کر بیٹھتا ہے میں سوچتا ہوں شاید میری قبر پہ آئے، پھر خیال ہوتا ہے نہیں میں زندہ ہوں. ایک عجیب ہی حالت تھی ان کی. حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے خاص خادموں میں تھے، وہ ایک مرتبہ کسی نے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص تھے، سید تھے، وہ آئے کہ بیعت ہونے کے لیے کہ مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں. پریشان ہو گئے، نہیں ایسا جملہ بھی زبان سے نہ کہنا، تم فرزند علی ہو، میں غلام علی ہوں، میں کہاں تم کہاں میرے خادم ہو گئے اور تم کہاں میرے ماتحتوں میں داخل ہو سکتے ہو. بہرحال یہ ایک عجیب شان ان حضرات کی ہوا کرتی تھی. ہاں یہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. یہ نہ سوچو کہ اپنے غلاموں میں شامل کر لو، اپنے ماتحتوں میں شامل کر لو، یہ نہیں ہو سکتا. ان حضرات کے یہاں اس چیز کا بہت زیادہ الفاظ میں، حالانکہ نتیجہ شاید وہی نکلتا، لیکن الفاظ میں بھی کہیں کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ جس سے کہیں کوئی اپنے بڑائی یا عجب یا اس قسم کی کوئی چیز اس میں آتی ہو. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ، ان کے تو واقعات بڑے عجیب ہیں. جب حضرت عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے بڑے حضرات جب ان کی خدمت میں آئے تھے تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تھے. لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع اور سادگی، بلکہ وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ خود ان کی خدمت میں لگ گئے. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ ہماری خدمت میں لگ جائیں گے تو پھر ہماری تو اصلاح ہو گئی، ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ نہیں، آپ حضرات اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جائیں. حالانکہ وہ زمانہ ہے جس وقت معروف تھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اختلافات کا، لوگوں میں جو بھی معروف تھا، لیکن حضرات کے دلوں کا عجیب ہی جوڑ کا حال تھا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ وہاں جائیں حضرت تھانوی کے پاس، کہ وہ تو بیعت کرتے نہیں، میں بیعت کروا دیتا ہوں، میں سفارش کر دیتا ہوں. یعنی تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کو لے کے گئے وہاں بیعت کرانے کے لیے. بہرحال بہت مزاج میں سادگی تھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا تھا، باطنی دولت، ظاہری جو تھا وہ تو تھا، لیکن باطنی دولت بھی عجیب عطا فرمائی تھی، جو ظاہر ہے جو اہل باطن ہی بتاتے تھے. تو بہرحال ایک مرتبہ وہ سفر تو ان کے ہوتے ہی رہتے تھے، اور ان کے واقعات جب ہم پڑھتے تھے اولیاء اللہ کی احانت کا وبال، تو اس میں بھی ان کے بڑے عجیب عجیب واقعات بیان کیے گئے ہیں. سفر میں جا رہے تھے اور دیکھا کہ ان کے پاس کوئی ہندوؤں کا کوئی بڑا تھا، وہ سفر میں ان کے ساتھ ہے، قریب ساتھ بیٹھا ہوا ہے. وہ گیا پیچھے اس بیت الخلا گیا، جا کر فوراً واپس آ گیا. بس حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس کے انداز سے سمجھ گئے کہ شاید بیت الخلا ان کی مرضی کے موافق نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ استعمال نہیں کر سکے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے بعد اٹھے گئے. اب وہاں صفائی وغیرہ کا تو کچھ ہوتا نہیں تھا، لیکن حضرات کا مزاج ہی ایسا،
وہاں سے کچھ گتا وغیرہ جو اس طرح کی کاغذ وغیرہ کچھ مل جاتا ہے وہ کہیں سے ملا، اس سے انہوں نے وہاں گند جو کچھ پڑا ہوا تھا بیت الخلاء میں وہ صاف کیا اور اس کے بعد پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ گئے تھے، کیا بات ہے آپ جو جلدی واپس آ گئے کہیں جا کے؟ کہ میں گیا تھا، وہ بیت الخلاء صاف نہیں تھا۔ ہاں بیت الخلاء تو صاف ہے، میں بھی جا کے آیا ہوں۔ وہ گیا تو دیکھا بالکل صاف تھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کیا تھا۔ وہ بھی بہت متاثر ہوا کہ اچھا یہ ان کے اتنے بڑے آدمی ہیں اور جا کر وہ بیت الخلاء صاف کر کے آ گئے، میرے لیے، اپنے لیے نہیں، ان کے لیے صاف کر کے آ گئے۔ یہ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر میوات وغیرہ کی طرف ہوا کرتا تھا، وہ تو علاقہ مشہور ہے میوات کا علاقہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرف کے اسفار ہوا کرتے تھے اور بڑے مجاہدے والے اسفار ہوتے تھے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ شروع کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جانے والے لوگوں میں، بلکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے کہ ان کو بھی ذرا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کو بھی ذرا اس طرف لگا دو، کہ والد کے کہنا بہرحال وہ تو کہتے ہوں گے بار بار، لیکن حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زیادہ رجحان جو تھا وہ علمی، اپنی جگہ بیٹھ کر اپنے کام میں، حیات الصحابہ وغیرہ وہ سب کتابیں جو جمع کی ہیں اور اس زمانے کی جو تصنیفات ہیں، بخاری وہ طحاوی کی شرح ہے اور بہت سی علمی جو کام کیے ہیں وہ اس زمانے کے ہیں۔ ان کا بس علمی استغراق بہت زیادہ تھا، باہر آنا جانا وہ چونکہ دوسرے لوگ ہیں تو اچھا میں یہیں رہ کر اپنے کام میں لگا رہتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر غلبہ تھا، باہر نکلنا، لوگوں کو بلانا، اور ظاہر ہے وہ ایک ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو الہام فرمایا تھا، تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بار بار متوجہ کرنے والے کہ اس کام میں لگ جاؤ، وہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بہرحال حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میوات کے سفر میں ہم ساتھ تھے، انتہائی گرمی، پتھریلی وہ پتھر وغیرہ بھی جہاں گرم ہوتے ہیں وہ پتھر کے مکانات تھے، گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا، اور ہم ایک مکان میں پہنچے تو ہمارا خیال یہ ہوا کہ اب حضرت کچھ آرام کر لیں، حضرت کو کچھ آرام مل جائے، اس لیے کہ وہ مستقل سفر وغیرہ اور وہاں کے مجاہدات ہوتے ہیں تو کچھ دیر آرام مل جائے۔ ابھی تو حضرت لیٹے ہی تھے کہ کچھ لوگ ملاقات کے لیے آ گئے، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو روکا کہ اچھا ابھی نہیں، بعد میں آ جانا ابھی ذرا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آواز آ گئی، نہیں روکو نہیں، آنے دو، جو آتے ہیں آنے دو۔ آئے، سب سے ساتھ بیٹھے، ملاقات کی، مصافحہ کیا، تھوڑی دیر مل کے پھر وہ چلے گئے۔ پھر حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ مولوی محمود دیکھو، کسی کے ساتھ، کسی طالب کے ساتھ سختی کرنے کا اس وقت تک حق نہیں ہے جب تک وہ تمہاری جوتی کو چپاتی نہ سمجھنے لگ جائے۔ کسی طالب کے ساتھ سختی کرنے کا حق نہیں ہے جب تک وہ تمہاری جوتی کو چپاتی نہ سمجھنے لگ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے جوتوں کو اس طرح ادب و احترام کے ساتھ، جیسے انسان روٹی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے چپاتی کا، فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی کے ساتھ سختی نہ کرو، جو آتا ہے آنے دو، ملاقات کرنے والے یہ تو طالب بن کر آتے ہیں، ان کو کبھی روکنا نہیں ہے۔ یہ ان حضرات کا مزاج تھا، وہ عباد الرحمن جو ہم کہ یہ واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں پہ دھیان دینے کی اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، بہرحال یمشون علی الارض ہونا، آگے اللہ تعالیٰ نے جو نام بیان کرنے کے بعد فرمایا، پہلی صفت جو بیان فرمائی عملی طور پر وہ یہ ہے کہ جب وہ چلتے ہیں زمین پر تو وہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، ان نصائح میں سے بہت سی نصیحتیں منقول ہیں، مشہور ہیں، ان میں قرآن کریم میں جو نصیحتیں بیان کی گئی ہیں اس میں ایک اہم حصہ ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، دیکھو زمین پر کبھی اکڑ کر نہ چلنا۔ چل رہے ہو زمین پر، زمین تو ویسے ہی نیچی ہے، تم زمین سے بنے ہو تو زمین پر کبھی اکڑ کے نہ چلنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ تو یہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے جو اعمال میں سب سے پہلا عمل جو بیان فرمایا ہے، پہلے تو نام ہی تھا، وہ نام میں ہی سب کچھ آ گیا، لیکن اس کے بعد پہلا عمل بیان فرمایا کہ ان میں تواضع اتنی زیادہ، عبدیت اتنی زیادہ کہ جب وہ چلتے بھی ہیں تو چلنے میں بھی کوئی عجب اور بڑائی کا انداز نظر نہیں آتا۔ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی متکبرانہ چال نہیں چلتے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت ہمارے سامنے آ جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آہستہ نہیں چلتے تھے، بلکہ تیز رفتار
آگے کی طرف جھک کر چلا کرتے تھے اور قوت سے قدم اٹھا کر چلا کرتے تھے۔ 3 خاص طور پر صفات بیان کی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے میں، کہ انسان جب چلے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جوان ہے، آہستہ آہستہ چل رہا ہے، تو میں کیا بات ہے، بیمار ہے؟ نہیں، کوڑا اٹھا لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا ہوا کرتا تھا، کوڑا اٹھا لیا کہ تیز چلو پھر۔ اس لیے کہ بہت آہستہ چلنا یہ کبر کی علامت ہے، کہ بہت زیادہ رعب کے ساتھ اطمینان سے جیسے بادشاہوں والا طریقہ ہوتا ہے، یہ اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، انسان سادگی کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ذرا سا آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے، بہت آہستہ نہیں بلکہ چلنے میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے، لیکن زیادہ تیز چلنا جو وقار کے خلاف وہ بھی منع کیا گیا ہے۔ بہت تیز بھی چلنا منع ہے، بہت آہستہ چلنا بیماروں کی طرح وہ بھی منع ہے، ایک درمیان کی رفتار ہو لیکن کچھ تیزی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ تھا کہ کأنما الارض تطوی لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں گویا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے اور آپ تیز تیز آگے چلے جاتے، ہمیں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے بڑی مشقت کے ساتھ آپ کے ساتھ رہنا پڑتا تھا، ہم ساتھ ساتھ چل نہیں سکتے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفتار میں چلنے میں تیز تھے۔ تو یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، کہ انسان کہ متکبرانہ چال نہ ہو۔ بنیاد یہ ہے کہ بڑائی اور تکبر کا انداز نہ ہو، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہو، بہت ہی اچھا ہے کہ انسان ذرا سا جھک کر چلے اور قوت سے قدم اٹھا کر چلے، قدم زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر نہیں چلنے نہیں چاہیے، بلکہ پورا انسان پورا قدم اٹھائے گا، پورا قدم رکھے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت حاجی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹہل رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے حضرت، آپ کہ خاص ادھر سے ادھر جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں وہ جو حدیث میں جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا، اس کی مشق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو رات میں تنہائی میں، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان رات میں تہجد اور دعا میں لگتا ہے، وہ تو ان حضرات کا معمول تھا ہی، لیکن یہ رات میں ابھی کوئی دیکھ نہیں رہا تو اچھا میں ذرا ابھی مشق کر لوں، تو اس وقت رات کے وقت وہ چلنے کی مشق فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے ہوں گے۔ بعض حضرات میں یعنی ہر چیز کا جب جذبہ ہوتا ہے تو اچھا اس کی بھی ہر چیز کی انسان مشق کرتا ہے تو اس سے انسان کو وہ چیز آ جاتی ہے۔ یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو چلنے میں بھی انداز معلوم ہو کہ سادگی کا انداز ہے، متکبرانہ انداز نہ ہو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو جملہ ہے بڑا عجیب ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی جھگڑا کرنے والا مل جاتا ہے تو یہ جھگڑے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایک تو یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن انداز اور الفاظ کیا ہے؟ اذا خاطبہم الجاہلون، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ایسی بات کہتے ہیں جس میں جھگڑے وغیرہ سے حفاظت و سلامتی رہتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جاہل کیوں کہا؟ کیا یہ ان کے لیے ان کی برائی کے طور پر کہا ہے کہ اذا خاطبہم الجاہلون؟ نہیں، عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس میں غور کریں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ ہمیں برا کہہ دیا، گالی دے رہا ہے یا کوئی جھگڑے کی بات کر رہا ہے، تو ہم اگر اپنی طرف سے اس کو نام دیں گے تو کیا دیں گے؟ یہ بڑا جھگڑالو ہے، فاسق ہے، کوئی برا نام دے دیں گے۔ قرآن کریم نے پہلے کہہ دیا نہیں، جہالت کی وجہ سے بیچارے کو پتہ نہیں، نہ جاننے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اس کو معذور سمجھ لو، اپنی طرف سے یہ سمجھو کہ اچھا بیچارے کو پتہ نہیں ہے اس وجہ سے اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو اس کو جاہل یہ کم درجے کا نام دے کر کہ ہم کہیں اپنی طرف سے کوئی برا لفظ اس کے لیے استعمال نہ کر رہے ہیں۔ اور اس کو بھی تنبیہ ہے کہ دیکھو تم اگر پڑھے لکھے ہو، تم چاہے عالم ہو یا پڑھے لکھے ہو، تمہارے پاس ڈگریاں ہیں، جو بھی ہے، تمہارا جھگڑے والا انداز اختیار کرنا، کسی کو اس طرح کی حرکت، اس طرح کے انداز سے پیش آنا، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، یہ اہل علم کا اور جاننے والے لوگوں کا اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو دونوں کو تنبیہ ہے۔ ہمارے لحاظ سے اگر ہم جا رہے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، اچھا ٹھیک ہے، بیچارے معذور سمجھتے ہوئے ہم اسے سمجھیں گے اچھا اس کو پتہ نہیں ہوگا اس لیے اس نے اس طرح کی بات کہہ دی۔ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا، اور یہ انداز ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کبھی سوال فرماتے تھے تاکہ صحابہ جب جواب میں ہاں ہم یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو بات زیادہ یاد رہتی ہے سوال جواب کے انداز سے۔ تو سوال میں یہ فرمایا کہ الا اخبرکم، میں ایسے شخص کے حال بتاؤں جو بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، چونکہ صحابہ میں اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا، نماز کا،
زکوٰۃ کا، صدقات کا اور روزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ایک درجہ بتاؤں کہ نماز بھی ہے، صدقات بھی ہیں، روزے بھی ہیں، نوافل کا اہتمام ہے، ان سے سب سے بڑھ کر ایک درجہ بتاؤں؟ ظاہر صحابہ کو تو طلب تھی، اچھا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر کیا درجہ ہے، ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین۔ دیکھو آپس میں تعلقات کو اچھے رکھنا، اور اگر کہیں جھگڑا ہو گیا ہے تو اس میں اصلاح اور دوستی کی اور حالات کو درست کرنے کی کوشش کرنا، اصلاح ذات البین، آپس میں لڑائی جھگڑوں کو مٹانا اور ختم کرنا، یہ صیام اور روزوں اور صدقات اور اس سے بڑھ کر درجہ رکھتا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کے لڑائی جھگڑے یہ مونڈنے والے ہیں۔ کیا چیز کو؟ دین کو مونڈ دیتے ہیں۔ جس طرح انسان مونڈ کر اس طرح سے بال صاف کر لیتا ہے تو بال بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح لڑائی جھگڑوں سے انسان کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے کچھ ہماری برائی کر دی، ہم نے اس کی برائی کر دی، غیبت کرنے کی وجہ سے ہم برائی میں مبتلا ہوئے، وہ گناہ میں مبتلا ہوا، سننے والے گناہ میں مبتلا ہوئے، وہ برائی میں مبتلا ہوئے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ صرف گناہ کی حد تک گناہ نہیں ہے۔ ہم اگر غور کریں تو ہم نے تو احادیث میں یہاں تک دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، کہ امت خیر پر کب تک رہے گی؟ ما عجل الفطر۔ مختلف باتوں میں ایک بات یہ بیان فرمائی، عجیب بات ہے کہ مغرب کا وقت ہوا، روزہ ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوا، افطاری کا وقت ہو گیا، کوئی شخص کہتا ہے نہیں میں ذرا 10-15 منٹ کے بعد یا نماز کے بعد افطاری کر لوں گا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مغرب کا وقت ہونے کے بعد انسان افطار میں دیر کرنے لگے تو اس امت میں جب یہ چیز آ جائے گی تو خیر اٹھ جائے گی امت سے۔ ہم یہ سوچیں کہ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، انسان صرف شاید مزید احتیاط یا کسی وجہ سے ویسے ہی مؤخر کر رہا ہے افطار کو، لیکن اس کی وجہ سے امت سے خیر اٹھ جائے گی۔ تو ہم یہ سوچیں کہ جب امت گناہ میں، غیبتوں میں، لڑائی جھگڑوں میں، ان چیزوں میں اگر امت مبتلا ہو گئی تو پھر کتنی خیر اٹھ جائے گی۔ یہ صرف اس وجہ سے یہ حدیث بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ گناہ جو ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ انسان نے گناہ کر لیا اور ختم ہو گیا، توبہ کر لی اور معاملہ صاف ہو گیا، امت سے خیر اٹھتی چلی جاتی ہے۔ جہاں پر اسی وجہ سے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کو اس کا بہت زیادہ، اور خاص اس کے بعد پھر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو حضرات اس وقت وہاں ہوا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت رات کے وقت بھی ٹہل کر رات میں چکر لگاتے تھے، کون کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے اکابر میں طریقہ رہا ہے، تو رات میں دیکھتے کیا ہو رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بھی ملتے ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ملتے ہیں، اس سلسلہ چلتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو کچھ ذمہ داری دی ہے تو اچھا پھر خیال بھی رکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں پر کہیں کہ کوئی چیز درست کرنے کی ضرورت ہے، کسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی مختلف حالات کی وجہ سے۔ تو رات میں کبھی ٹہلتے تو کبھی کبھی دیکھتے کہ اچھا کچھ لوگ باتوں میں لگے ہوئے ہیں، بس طبیعت پر اثر ہو جاتا، پتہ چلتا کہ اچھا کچھ طبیعت ناساز ہے، طبیعت خراب، اتنا زیادہ اپنی طبیعت پر اثر لیتے تھے کہ یہاں پر رہنے والے، یہاں مرکز میں رہنے والے حضرات جو دین کے کام کے لیے یہاں پر آئے ہیں، وہ اگر جو کام کا وقت ہے، جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا وقت ہے، اس وقت باتوں میں لگے ہوئے ہیں تو یہاں سے خیر کیسے نکلے گی؟ ان حضرات کی یہاں تک توجہ ہوتی تھی، اتنا زیادہ کہ طبیعت پر اثر ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ کہ امت سے خیر اٹھ جاتی ہے جب آپس کے لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، برائیوں کا، غیبتوں کا، دفاع کا، چاہے وہ برائی کر رہا ہے تو یہ دفاع کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے اکابر نے یہ بتایا کہ انسان بالکل خاموش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی یہی تعلیم فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہنے لگا، برا بھلا کہنے لگا، ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالانکہ تشریف فرماتے، مختلف قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، منافقین بھی ہوتے تھے، غیر مسلم بھی ہوا کرتے تھے، بہرحال کوئی شخص تھا جو آیا اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ برا بھلا کہنے لگا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش سنتے رہے، انہوں نے پھر کہا، پھر ہی خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پھر کچھ کہا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جواب دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تشریف لے گئے۔
ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے، یا رسول اللہ کیا میرے جواب دینے سے آپ ناراض ہو گئے؟ میں نہیں، ناراضگی کی بات نہیں، لیکن جب تک وہ کہہ رہا تھا تمہاری طرف سے فرشتہ تمہارا جواب دے رہا تھا اور دفاع کر رہا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نظر آ رہا تھا کہ فرشتہ تمہاری طرف سے دفاع کر رہا تھا، جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو پھر فرشتہ چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، جب شیطان آ گیا تو پھر میں وہاں بیٹھنے والا نہیں تھا۔ یہ ہے، حالانکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اور جواب بھی ان کا دینا بالکل حق، سامنے والے نے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چند مرتبہ زیادتی کی، مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، تو ویسے بھی ان کو خاموش کرنے کی ضرورت تھی کہ اچھا یہاں پر شور نہ کرو، لیکن جب اپنے لیے انسان جواب دینے کی یا انتقام کی کوشش کرتا ہے تو شیطان درمیان میں آ جاتا ہے۔ فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کے لڑائی جھگڑے یہ ہیں جو انسان کے دین کو ختم کر دیتے ہیں۔ انسان شروع میں تو شاید یہ سوچے گا کہ اچھا نہیں، بس ٹھیک ہے، میں تھوڑے سا بس اتنا سا جواب دے دوں، اپنی بات واضح کر دوں، لیکن وہ بڑھتے بڑھتے پھر ظاہر معاملہ آگے چلا جاتا ہے، اور اس میں اطمینان نہیں ہوتا کہ کب انسان کا نفس بھی ساتھ میں شامل ہو جائے، کب انسان دین کے لیے کر رہا ہے، کب نفس کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اور آپ کے عادات میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔ ہاں، دین کا معاملہ آتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس میں کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اپنی ذات کا معاملہ آتا، بعض حضرات تو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی کے پاس آیا کرتے تھے امتحان لینے کے لیے۔ اہل کتاب کی کتابوں میں اس کا ذکر تھا کہ یہ نبی آخر الزمان جو آئیں گے ان کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہوگی کہ جتنا ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی ان کا حلم بڑھ جائے گا، جتنا جہالت کا معاملہ کیا جائے گا اتنا ہی ان کا حلم بڑھ جائے گا۔ تو بعض اہل کتاب اسی امتحان کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک آیا کہ آپ کے ذمے قرض ہے، تو وہ قرض کے معاملات بعض ہوا کرتے تھے، آپ کی چونکہ جود و سخا بہت زیادہ تھا، قرض کا معاملہ تھا، آپ کے ذمہ قرض ہے، اب یہ بھی ادا کر دیجئے۔ اچھا، تو کچھ مہلت دی نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا جب تک آپ مجھے قرض ادا نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ بھی پریشان کہ اچھا یہ شخص آ کر خامخواہ، اس لیے کہ جب وقت طے نہیں تھا اور ابھی وقت تاریخ نہیں آئی تو چند دن کے بعد بھی مانگ سکتا تھا، نہیں اس کو ابھی چاہیے، نہیں چاہیے تو اچھا میں جاتا نہیں یہاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی اس کا حق ہے، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، کہنے والے کو جس کا حق ہوتا ہے اس کو بولنے کا بھی حق ہے، کہنے لو۔ اب صحابہ روک بھی نہیں سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں، ٹھیک ہے میں بھی یہیں رہتا ہوں، تمہارے ساتھ ہی رہتا ہوں، اس لیے کہ تمہارا حق ہے۔ صحابہ پریشان کہ اس غیر مسلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں ٹھہرنا پڑ رہا ہے، آپ کی مصروفیات ہیں، آپ کو جانا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں تو کچھ صحابہ کا مجمع بھی وہاں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ بھی ٹھہرا ہوا، وہ ضد پہ ہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک پیسے ادا نہیں کرتے۔ اب پیسے یہاں کہاں سے آئیں گے؟ نہیں، لیکن وہ بھی ضد پہ ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا، آپ یہیں رہیں، میں بھی یہیں رہوں گا جب تک پیسے نہیں ادا ہوتے۔ رات ہو گئی، پوری رات ٹھہرے، صبح ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ بس میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ آپ کا، ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ آپ کے ساتھ جب جہالت کا معاملہ کرے گا تو آپ کا حلم بڑھ جائے گا، اور ایسے کئی واقعات عجیب ملتے ہیں اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ بہرحال یہ ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہ انبیاء کی خاص صفت ہے، قرآن نے خاص طور پہ تاکیداً اس کو بار بار بیان کیا، اور سیرت میں اور ہمارے اسلاف کے واقعات میں بھی اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔